یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ایمان والوں سے خاص طور پر اللہ نے یہاں بات کی ہے، ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، ایمان والوں سے اللہ نے کلام کیا اور فرمایا کہ ہماری دی ہوئی طیبات چیزیں، پاکیزہ ستھری صاف چیزیں کھایا کرو، اور کھانے کے بعد رب کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ اور جو رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب نے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر مانو گے تو میں ضرور تمہیں اور دوں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کو شکر کے ذریعے سے اپنے پاس قید کر لیا کرو، کیونکہ جب تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہارے پاس نعمتیں رہیں گی۔ ناشکرا بندہ جو ہوتا ہے اس سے نعمتوں کو زائل کر دیا جاتا ہے، نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یہاں پر کتنا پیارا اسلوب ہے رب کریم کا، اللہ فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو کہیں پر بھی اللہ نے حلال چیزوں کو کھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ بہت ساری آیتوں میں اللہ نے کئی مقامات پر اپنا رزق الہی کھانے کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ نحل میں، اس کے علاوہ اور بیسیوں مقامات پر اللہ نے کھانے کا فرمایا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ صرف شرط یہ لگائی ہے کہ حرام چیز نہ ہو اور حرام کے ذریعے سے کمائی نہ گئی ہو، حرام کے ذریعے سے حاصل نہ کی گئی ہو، اور فرمایا کہ وہ تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں، غافل نہ کر دیں۔ بس یہ تین چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو بھی اللہ تمہیں دے اس کو کھا لیا کرو، حرام نہ ہو، حرام طریقے سے حاصل نہ کی گئی ہو، اور اس کو کھانے کے بعد غافل نہ ہوا کرو۔ جب یہ تین چیزیں نہ ہوں تو پھر اللہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق کھایا کرو، اور کھا پی کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کرو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو 4 قسم کی چیزیں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم پر مردار حرام ہے، مردار نہیں کھا سکتے۔ اور مردار کون سا جانور ہے؟ مردار وہ جانور ہے کہ یا تو خود ہی مر جائے، خود جانور جو مر جاتا ہے وہ مردار ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کو جو ذبح کیے بغیر جو جانور مر جائے وہ بھی مردار ہے۔ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یا اوپر سے گرنے سے مر گیا، یا پھر گولی ماری اس کو، گولی سے مر گیا، ڈنڈا مارا یا ظلم کیا، جو بھی ہے کسی اور طریقے سے مر گیا، اور ذبح شرعی یعنی اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ جانور مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اللہ نے مردار کو حرام فرمایا ہے، والدم، اور اللہ نے خون کو بھی حرام فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، خون اللہ رب العالمین نے حرام فرمایا ہے، اور یہاں پر خون سے مراد ہر جانور کا خون حرام ہے جبکہ بہنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، سورہ انعام کے اندر اس کو دمن مسفوحہ کہا گیا ہے، بہنے والا خون جو ہوتا ہے وہ جو ہے حرام ہوتا ہے۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے، بہنے والا خون جو ہے وہ ناپاک ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت نہ کھایا کرو۔ فرمایا کہ خنزیر کا گوشت بھی جو ہے یہ حرام ہے، کیونکہ خنزیر یعنی سور جو ہے وہ نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، ناخن، بال وغیرہ تمام اجزاء اس کے نجس و حرام ہے، کسی کو کسی کام کے اندر لانا جائز نہیں ہے۔
تو چونکہ پچھلی آیت کے اندر کھانے کا بیان ہے اس لیے یہاں پر ذکر فرما دیا، لیکن اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت پوست کوئی بھی چیز کسی بھی کام کے اندر مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وما اہل لغیر بہ لغیر اللہ، وہ جانور کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، تو وہ جانور بھی حرام ہے، مسلمانوں کو اللہ نے وہ جانور کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں پر تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، اسی طرح تفسیر جلالین ہے، تفسیر ساوی ہے، تفسیر اتقان ہے، بہت ساری مستند تفاسیر کے اندر یہاں پر پکارنے سے مراد یہ لکھا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ عند الذبح، یعنی ذبح کے وقت جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو کھانا جائز نہیں۔ یعنی شرعی طریقہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہر جانور کو ذبح کیا جائے، یا بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا جائے، اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے، بہرحال اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا یہ شرط ہے۔ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، مثال کے طور پر کسی بت کے نام پر ذبح کر دیا، جیسے ہندو کرتے ہیں اور غیر مسلم کرتے ہیں کہ جانور ذبح کرتے وقت اس اپنے بت کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی شخص کا نام لے دیا گیا، تو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں گے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور اگر ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اس سے پہلے کسی کا بھی نام جانور پر لیا جائے تو وہ جانور حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام اس پہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا اور وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس طرح تو کوئی بھی جانور حلال بچے گا ہی نہیں۔ کون سا جانور ایسا ہے جنگلی جانوروں کے علاوہ، کون سا جانور ایسا ہے کہ جو بغیر مالک کے ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا یہ کس کا جانور ہے بھائی؟ فلاں صاحب کا جانور ہے، تو فلاں صاحب کا نام تو آ گیا جانور کے اوپر ہے۔ عقیقہ آپ کرتے ہیں، عقیقہ پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کے عقیقے کا جانور ہے؟ میرے بچوں کے عقیقے کا جانور ہے بھائی، تو آپ کے بچوں کے عقیقے کا، آپ کے بچوں کا نام آ گیا جانور پر۔ اسی طرح اور جتنے بھی جانور ہیں بغیر مالک کے تو کوئی بھی جانور نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی حیات کے اندر، زندگی کے اندر بھی جانور پر اگر غیر اللہ کا نام آیا تو وہ حرام ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں کوئی بھی جانور حلال بچے گا ہی نہیں۔ یہ مرغی کس کی ہے بھائی؟ یہ کبوتر کس کا ہے؟ یہ پرندہ کس کا ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں، قربانی کے موقع پر خاص طور پر آپ کے شہر میں جانور آتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جانور کس کا ہے؟ تو کسی کو آپ نے یہ جواب دیتے ہوئے سنا ہے کہ یہ اللہ کا جانور ہے؟ کسی نے یہ جواب دیا؟ آپ نے خود کسی کو کہا کہ یہ اللہ کا جانور ہے؟ نہیں دیتے نا جواب، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ میری قربانی کا جانور ہے بھائی، اتنے لاکھ روپے کا لایا ہوں، فلاں صاحب کے قربانی کا جانور ہے، اتنے ہزار کا لایا ہوں، اتنے لاکھ کا لایا ہوں، تو غیر اللہ کا نام تو اس کے اوپر آ گیا، تو پھر کیا قربانی کا جانور بھی حرام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ ہاں اگر قربانی کرتے وقت بھی، عید کے دن قربانی کرتے وقت بھی آپ کہیں کہ چلیں بھئی خالد بھائی کا قربانی کا جانور اور چھری پھیر دی، اللہ کا نام لیا ہی نہیں، تو وہ حرام ہو گیا، چاہے لاکھوں کا لائے ہوں، کروڑوں کا لائے ہوں۔ تو شرط یہی ہے کہ ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، وہ حرام ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آئے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف کا جانور ہوتا ہے، 12ویں کا جانور ہوتا ہے، 11ویں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم 12ویں بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ 11ویں کا جانور جو ہوتا ہے غوث پاک کے نام کا ہم لاتے ہیں، 12ویں کا حضور کے نام کا لے کر آتے ہیں، کیا اس کے ذبح کے وقت غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے؟ اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا اس کے ذبح کے وقت حضور کا نام لیا جاتا ہے؟ ذبح کے وقت تو اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جانور جو ہے 11ویں شریف کا ہے، یہ ویسی ہی بات ہے جیسے آپ کہیں کہ یہ جانور میرے بچوں کے عقیقے کا جانور ہے، یہ ویسی ہی بات ہے جیسے آپ کہیں کہ یہ جانور میری قربانی کا ہے، تو وہی آپ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں کا جانور ہے، تو اس پر وہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ لہٰذا یہاں پر جو میں آیات درس قرآن میں لے کر آ رہا ہوں، میں نے شروع میں بیان کیا تھا، وہ آیات یا ایھا الذین آمنوا والی ہیں، یعنی اللہ کا کلام مسلمانوں کے نام ہے، اللہ نے جو مسلمانوں سے کلام کیا ہے، جو مسلمانوں سے باتیں کی ہیں، وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں قرآن کی زبانی۔ تو قرآن کی زبانی ہمیں یہ پتہ چلا کہ 11ویں شریف کا لنگر کھانا، 12ویں شریف کا لنگر کھانا، اللہ کے نام پر جو بھی جانور ذبح کیا جائے، ایمانی تقاضا ہے کہ اس کو کھایا جائے، ایمانی تقاضا ہے کہ اس کو حلال سمجھا جائے، اس کو حرام جو ہے وہ نہیں کہا جائے۔ تو یہ آیت کریمہ آج کی ہے۔ اس طرح کے 4 جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے ہر چیز کو حلال قرار دیا ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اللہ نے فرمایا ہر چیز کھاؤ، جبکہ حرام طریقے سے نہ لو، اور وہ حرام نہ ہو وہ تمہیں غافل نہ کر دے۔ کھانے کے علاوہ سورہ مائدہ اور دیگر آیتوں کے اندر بھی اللہ نے کچھ اور بھی جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ کبھی وقت مناسب پر کسی درس میں اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم کہ جو آیات ہم نے سنی ہیں اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی ہر جگہ عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، اللہ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گور تیرا کی جب آئے سکرات، اللہ یا الہی گور تیرا کی جب آئے سکرات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، اللہ یا محشر سے جب بھڑ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان بہار آئے پیار
کر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں ہو مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں اللہ یا نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراہ سے سر اٹھائے اللہ یا الہی جب رضا خواب گراہ سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.